تو جارڈن دیش کے ایک آرکیولوجسٹ جن کا نام احمد عبدالقریم ہے، انہوں نے سن 1906 میں عرب یونین آرکیولوجسٹ کی ایک میٹنگ میں اپنے سبھی ساتھیوں کو اکٹھا کیا، ایک حد سے زیادہ پرانی مورتی کو پیش کیا۔ دیکھنے کے بعد سارے لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جو مورتی دکھائی گئی تھی وہ کوئی عام مورتی نہیں تھی۔ پر ریسرچ ہونے کے بعد یہ بات کلیئر ہوئی کہ وہ مورتی آج سے 3000 سال پرانی ہے۔ یہ مورتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ہی جناتوں نے تیار کی، جس کا مطلب اس میں دکھائے گئے بال اور لاٹھی کا ہونا بنا کسی مقصد کے نہیں ہو سکتا، جن کا تعلق قیامت کی نشانی اور آخری زمانے سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ریسرچ کے بعد احمد عبدالقریم نے یہ بھی دعویٰ کر ڈالا کہ یہ پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اور یہ پتھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں رہنے والے جناتوں نے تیار کیا تھا۔ اور یہ بات بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ جناتوں اور سبھی جانوروں پر بھی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، قرآن کریم سورۃ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے: سلیمان کو بنانا منظور ہوتا، یہ جنات انہی کے لیے بناتے ہیں، جیسے مسجد، محل، فرشتے اور انبیاءوں کی تصویر اور حوضوں کے برابر پیار اور ایک جگہ کھڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں جس میں 1000 آدمیوں کا کھانا پک سکے۔ اے داؤد کی اولاد، شکر کرتے رہو، ہمارے بندوں میں سے شکر کرنے والے بندے کچھ ہیں۔ دوستو، ہمیں اتنا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے بہت سے چمتکار دیے تھے جو کسی پیغمبر کو قیامت تک نہیں ملیں گے۔ احمد عبدالقریم نے پوری ریسرچ کے بعد اس مورتی کو سلیمان علیہ السلام کی تصویر ثابت کی، کیونکہ اس مورتی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے جس کے سیدھے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لاٹھی ہے جو بادشاہ اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے اور ان کے دوسرے ہاتھ میں ایک بال موجود ہے، جو احمد عبدالقریم کے مطابق سلیمان علیہ السلام اسی بال اور لاٹھی سے دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، کیونکہ جناتوں کو کسی بھی کام کا حکم اسی لاٹھی یا بال سے دیا جاتا۔ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری تھیں اور اس دور کے لیے بھی ضروری۔ اس وقت یہودی فریمیشن کے پاس موجود ہیں کے مطابق ان کا مسیحا دنیا کے اندر آ جائے گا اور سلیمان علیہ السلام کی طرح اپنی حکومت پوری دنیا پر قائم کر دے گا۔ ان کا تاج پہن کر انہی کے تخت پر بیٹھے گا اور ان کی بور اور لاٹھی سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ لاٹھی اور گیند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے نازل کی گئی۔ نازل کرنے میں کیا حکمت ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ اس اسٹیچو کو بہت ہی باریکی سے تیار کیا گیا ہے، اس کو ہاتھ لگا کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریشم کا کوئی کپڑا ہے۔ تخت پر بیٹھے ہوئے چہرے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت چہرے کا مالک ہے۔ سر پر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا بہت ہی بڑا مکٹ جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جنات انہی کے حکم سے ہیرے جواہرات سمندر کی تہ میں سے نکال کے لایا کرتے تھے، جو کہ ان کے تخت کے اندر تاج میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت ریشم کا لباس پہنا ہوا ہے جو کہ آج کے عرب لباس کے جیسا دکھتا ہے، جیسا کہ لوگ آج عرب میں پہنتے ہیں، کہ اس میں صاف طرح سے بل دیکھے جا سکتے ہیں جو کہ ایک ریشم کے کپڑے میں ہی بنتے ہیں۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پورا ریشم جیسا بادشاہ کا ہی ڈریس ہے۔ اور اگر اس کی ایک سائڈ پر ہم غور کریں تو عجیب و غریب ایک مخلوق کا چہرہ ہم صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جنات جیسی مخلوق لگتی ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کون سی چیز کا چہرہ ہے اور اس کا سلیمان علیہ السلام سے کیا رشتہ ہے؟ اور اس کا جواب بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: اور اس طرح ہم نے آزمائش کے لیے ڈالا سلیمان کو اور اس کے تخت پر جسم کو ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ دراصل اس آیت کریمہ کا سلیمان علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے غصے میں بولا: یہ مت سمجھو کہ میری حکومت تمہاری وجہ سے ہے، اور فرمایا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بڑے ہو کر میری طاقت اور میری مددگار بنے گی۔ لیکن اس دوران وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یعنی اللہ نے چاہت، اور اس کی سزا اللہ پاک نے یہ دی کہ ان کی ایک بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی انتہائی عجیب و غریب دکھ رہا تھا، جسے نوکرانی نے لا کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر رکھ دیا۔ اور اسے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی۔ دوستو، اس بچے کی تصویر کو اسٹیچو کے سائٹ پر بنایا گیا ہے، اور یہ مورتی سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ہی جناتوں نے تیار کی تھی، اور اس میں دکھ رہی لاٹھی اور بال آج بھی دنیا کی نظروں سے غائب ہے۔ اس کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے اور اس میں کیا مصلیت ہے یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ویڈیو آرکیولوجسٹ جن کا نام احمد عبدالقریم ہے، یہ ان کی ریسرچ پر ہی بنایا گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری ویڈیو غلط ہو، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پوری ریسرچ ٹھیک۔ اس مورتی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں دوستو ایسے ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔